الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حذیفہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابی بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کرنا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آئیے اپنے تمام تر جذبات کو سمیٹ کر، ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، انتہائی محبت کے ساتھ تصور میں احد کے میدان کی جانب چلتے ہیں کہ جہاں پہنچتے ہی ہماری نگاہ ایک مزار شریف پہ پڑتی ہے، جہاں دو پتھر نشانی کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ اس قبر انور کے اندر ناظرین دو ہستیاں اس وقت تشریف فرما ہیں، ایک ماموں جان ہیں اور ایک بھانجے ہیں، یعنی ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیا ہی ہستیاں ہیں ناظرین کہ جو اپنی خوشبو سے، یوں کہیے کہ اپنی مہک سے، آج بھی میدان احد کو صرف مہکا نہیں رہے بلکہ پورے مدینہ پاک کو مہکا رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ غلط نہ کہوں تو بالکل اسی طرح سے ہوگا کہ آج بھی دین اسلام کی مہکار انہی کی مہکار کی وجہ سے قائم ہے کہ جن کی قربانیاں رہتی دنیا تک سلامت رہیں، اور جن کی قربانیاں رہتی دنیا تک ہمیں یہ پیغام دیتی رہیں گی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا حق ادا کر دیا۔ ناظرین، یعنی آج ہم بنیادی طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے سے بھانجے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انتہائی محبت کے ساتھ کوشش کریں گے، ہدیہ عقیدت پیش کریں ناظرین، کہ جو یقیناً اسلام کے ماتھے کے اوپر ایک جھومر کی طرح چمک رہے ہیں، جن کی قربانیوں نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ ہمارا جینا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور ہمارا مرنا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے ہے۔ جن کے سر اقدس پہ ناظرین السابقون الاولون کا عظیم ترین اور حسین ترین تاج سجا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ جو صاحب الہجرتین کہلائے، جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ آپ اس وقت ایمان لائے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ابھی داخل نہ ہوئے تھے۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین، یہ جملہ روا روی میں کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر اس جملے کی اہمیت اور اس کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ موقع ہے جس موقع پر کفار تلے ہوئے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، جس موقع پہ کفار تلے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا جائے، اس موقع پہ چند ایک نفوس جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز یعنی لبیک پر لبیک کہتے ہیں، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور آپ کے سر اقدس پہ ناظرین یہ اعزاز سجا کہ اگر میں یہ ٹرم یوز کروں کہ مصطفی انٹیلیجنس کی جو پہلی مہم ہے، اس مہم کو لیڈ کرنے کا صحرا اگر کسی کے سر اقدس پر سجا ہے تو وہ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی ترویج کرتے رہے۔ کفار جتنے مظالم ڈھاتے تھے مسلمانوں کے اوپر ناظرین، اس میں آپ بھی شامل تھے کہ آپ نے وہ تمام تر مظالم برداشت کیے، یہاں تک کہ ناظرین آپ کی ہجرت اتنی انمول ہجرت ہے اور اتنی حسین ہجرت ہے کہ اپنی ساری پراپرٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل طور پر قربان کر دی، اور اس انداز سے قربان کر دی کہ ایک ایک گھر کو تالا لگا کر نکلے، یہاں تک کہ جب ابو جہل نے آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا اور آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر کے بدلے میں آپ کو جنت میں محل کی ضمانت عطا فرمائی۔
حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر ہے آج بھی آپ کی یوں کہیے کہ اپنے مبارک لہو کی خوشبو سے دین اسلام مہک رہا ہے، تو سب سے پہلے شہید احد کا حسین تعارف ہو جائے اور خاندانی عظمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی، اور خاص طور پہ وہ جو اتنے حسین سے رشتوں میں جب آپ پروئے ہوئے نظر آتے ہیں صاحب تو زمین و آسمان رشک کرتے ہیں. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن جہش کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے اس پہلو سے اگر بات کرنی پڑے کہ آپ کا حسین تعارف کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی میں وہ اپنا جو اسلوب ہے اس کو قائم رکھوں گا کہ 5 تعارف آپ کے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک تعارف بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو شاید پھر کسی اور تعارف کی ضرورت نہیں رہتی. پہلا کمال کا تعارف آپ کا یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں. سبحان اللہ. اور واقعتاً شرع شریف میں یہ اتنا بڑا تعارف ہے کہ اس تعارف پر اگر لمحے کیا، زندگیاں کیا، صدیاں بھی بیت جائیں تو یہ تعارف پوری طرح بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ وہی تعارف ہے نا جسے قرآن نے کہا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. کہ حبیب کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے سلام ہے جنہیں اللہ نے منتخب فرما لیا. اللہ اکبر. اللہ. تو کتنی تفسیروں کا حوالہ دوں جس میں یہ لکھا ہوا کہ یہ منتخب لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے حضور کے صحابہ کے طور پہ منتخب فرمایا. سبحان اللہ. اور یہی وہ تعارف ہے جسے قرآن نے ان لفظوں میں بھی کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ سارا تعارف وہی ہے نا قبلہ. اور آگے چلتے ہیں تو یہ وہی تعارف ہے جسے قرآن نے ان لفظوں میں بھی بیان کیا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. تو یہ آپ کا شان صحابیت کا تعارف ہے. پہلا کمال کا تعارف آپ کا یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں. 3 آیات اس حوالے سے ہدیہ کر دی. اب دوسرا تعارف آپ کا جو ہے وہ اس سے بھی اگلی منزل کی طرف لے جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صرف صحابی تو وہ بھی ہے جو سن 6 ہجری میں صحابی بنا، 7 ہجری میں صحابی بنا، 8 ہجری میں صحابی بنا، لیکن آپ وہ صحابی ہیں جو سابقون الاولون میں سے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تو اس لیول کے لوگ ہیں کہ اللہ کہتا ہے جو ان کی خلوص کے ساتھ پیروی کر لیتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. یعنی صحابیت ویسے سپرلیٹو ڈگری اس میں بھی بدرجہ اولا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا کی. اور پھر اس میں تیسرا تعارف آپ کا یہ ہے کہ صحابی بھی ہیں، سابقون الاولون میں سے بھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جنید بھائی کہ لوگوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، انہوں نے 3 ہجرتیں کی ہیں. 2 ہجرتیں حبشہ کی ہیں، 1 ہجرت مدینہ کی ہے. تو میرے لیے مجھے تو کوئی لفظ نہیں ملا کہ میں ان کے لیے وہ کون سا لقب استعمال کروں ہجرت کے حوالے سے. پہلی ہجرت کی، واپس آئے، پھر پوری فیملی کو لے کے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر واپس آئے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. اور صرف ہجرت نہیں کی بلکہ یہ تعارف بھی ساتھ ہے کہ ہجرت کے ساتھ ساتھ جہاں موقع ملا جہاد میں بھی حد کی. اب قرآن کی 5ویں آیت اس حوالے سے نظر کروں گا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں. تو اور ان کی شان جو قرآن کہتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ چھوٹا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے. اولئک هم الفائزون، وہی کامیابی کی آخری حدوں پر ہیں. یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم. اللہ تعالیٰ انہیں مبارکیں دے رہا ہے، انہیں جنتیں ملیں گی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے. تو یہ 3 تعارف تو آپ کے سامنے آ گئے. چوتھا بات بھی میں خاندانی تعارف میں اور ان کے تعارف میں ملا کے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بنو اسد سے ہیں، بنو خزیمہ سے ہیں، ایک عزت دار خاندان ہے جس کے یہ فرد ہیں. لیکن اگلا خاندانی تعارف بھی اور ان کا تعارف بھی یہ ہے کہ انہیں یہ عجیب اعزاز حاصل ہے کہ یہ اس ماں کے بیٹے ہیں جو ماں میرے رسول کی پھوپھی جان. اللہ اکبر. اللہ. اور جناب سید الشہداء
اور اسد اللہ و اسد رسول ہے، یہ بات نوٹ فرما لیں۔ حضرت مولا علی سے پہلے جس بندے کو اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر ہونے کا لقب حاصل ہے وہ جناب امیر حمزہ کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ پاک ہے۔ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے شیر کی سگی بہن جو ماں میں سگی تھی ان کے یہ بیٹے ہیں، تو یہ چوتھا تعارف ہو گیا۔ اور پانچواں کمال کا تعارف یہ ہے کہ یہ اس پاک بی بی کے بھائی ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ لوگو یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کوئی عورت ان کی مثل و مثال نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مصطفیٰ کریم کے حرم میں داخل ہو کے مطہرات بنے۔ اور ایک اور تعارف اور اضافہ کر لیجئے آپ کی اجازت سے کہ رضائی بھائی بھی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی رضائی بھائی۔ تو مطلب یہ کہ یہ تو اتنے تعارف ہے کہ ان تعارف کی جھرمٹ میں ہم جو ہے وہ یقیناً اپنی روح کو جو ہے وہ معطر کرتے رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ بتلاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے آپ اسلام قبول کرتے ہیں، تو یہ بتلائیے وہ معاملہ کیا ہوا؟ دوسرا ظاہر ہے اس وقت کے جو حالات تھے وہ انتہائی کٹھن ترین حالات تھے۔ پھر اگین وہی بات کہ یہ جیسا کہ قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ صحابی ہونا ہی سب سے اعلیٰ ترین تعارف ہے، بے شک، لیکن صحابیت میں بھی وہ جو السابقون الاولون کی صف ہے، ذرا اس پہ گفتگو کیجئے قرآن کی روشنی میں کہ کیا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں ہو رہا ہے۔ میں اس بات کو یوں دیکھتا ہوں کہ یہ جو عظمت ہے نا، اس کا عظیمت کے ساتھ بہت گہرا تعلق۔ کیا اچھا ہے، ایسا عظمت کا عظیمت سے تعلق، عظمت کا عظیمت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی کو عظمتیں تو ملی ہوں لیکن اس کی ساری زندگی ایسی ہو کہ وہ پرتعیش ہے، وہ سموت ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ابتلا نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی رنج و الم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ شاید ہمارا آج کے دور میں تصور ہو گیا ہے کہ شاید جو انسان سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوگا وہی سب سے اونچا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے ہاں جو فارمولہ ہے وہ مختلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے زیادہ محبت فرماتا ہے اسے زیادہ تکلیفوں کے اندر مبتلا فرماتا ہے، یعنی جس سے محبت زیادہ ہے اس کے لیے کمفرٹ زون پھر کم سے کم ہو جاتا ہے، کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے اور تکلیفیں اور مصائب اور آلام بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ جو یوں تو تمام صحابہ کرام کی عظمت ہے، فضیلت ہے، مگر یہ کہ خود صحابہ کرام کے اندر بھی ایک ہیرارکی ہے، ایک درجہ بندی ہے، اور اس درجہ بندی کے اندر جو سب سے اونچے درجے پر کھڑے ہیں وہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے السابقون الاولون۔ اللہ، یہ قرآن مجید نے جو دو کلمات ارشاد فرمائے ہیں صحابہ کرام میں سے جو سب سے اونچا درجہ ہے اس کے لیے، یہ دونوں الفاظ ہی، دونوں کلمات ہی اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مشکل وقت کے اندر جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو کھڑے ہوئے، جنہوں نے دشمن کا سامنا کیا، آقا علیہ السلام کی آغوش رحمت میں تشریف لائے اور حق کا کلمہ بلند کیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ بعد میں صحابہ بننے والے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، یہ جائے کہ امت میں سے یا انسانیت میں سے کوئی اور ان کی برابری کا تصور کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ کرام میں سے ہیں جو بالکل ابتدا کے اندر ہی ایمان لائے، اور جیسا کہ آپ نے بھی تذکرہ فرمایا، یعنی آقا علیہ السلام ابھی دار ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے، گویا کہ اسلام کی ابھی باقاعدہ تبلیغ کے لیے جو پہلا مرکز بنا ابھی اس کا بھی وجود عمل میں نہیں آیا، اور اس سے پہلے آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور دین اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو وہ تو ایسا دور تھا کہ اس میں تو جو آپ کے یعنی معاشرے کی مخالفت اور مزاحمت تو دور کی بات ہے، خود جو آپ کے خونی رشتے ہیں، جو آپ کی فیملی ہے، ان میں سے بھی کوئی ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوتا تھا، وہ مشکل وقت تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن جہش وہ زلف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیر ہو جاتے ہیں، کلمہ حق سر بلند کرتے ہیں، اور پھر ہر قسم کی تکلیفوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ایک ہجرت حبشہ کی طرف، پھر دوسری ہجرت حبشہ کی طرف، پھر بعد ازاں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، اور پھر قربانیاں، پھر غزوات میں شرکت۔ تو یہ ساری زندگی کا نقشہ ان کا بتا رہا ہے کہ انہوں نے عظیمت کے اندر ہی اپنے آپ کو اس درجے پر لے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمتیں ان کے لیے مقدر فرما دی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کی راہ میں اپنی جائیداد کو، وہ جو ایک آپ کی یوں کہیے کہ ڈومیننسی تھی مالی اعتبار سے، اس کو بھی آپ نے قربان کر دیا،
پلس اس کے بدلے میں جو بشارت ملی اس بشارت پہ دلی اطمینان اور قلبی اطمینان بھی اس حوالے سے کہ جو سرکار نے فرمایا منوانا ویسا ہی مجھے ملنا ہے. اور پھر یقیناً وہ جو ہجرتوں کا سفر ہے جس کا ایک سمجھ لیجئے کہ اشارہ کیا آپ نے, 3 ہجرتیں آسان ترین کام نہ تھا, اور اتنی قربانیاں کہ جس کو آپ بیان کریں تو آپ بیان نہیں کر سکتے. بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. بلا شبہ صحابہ کرام کی جو عظمت ہے جنید صاحب, جب ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو انبیاء کے بعد جو عظیم مقام عطا کیا, اس میں بنیادی اور مرکزی نقطہ ہی کیا وہ ہے صحابیت. بے شک کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ صحابہ کرام کی جب ہستیوں کو ہم دیکھتے ہیں, کوئی شجاعت میں مرد میدان ہے, کوئی علم میں ہے, کوئی کسی اور شعبے میں ہے, کوئی کسی اور شعبے میں ہے, لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کی عظمت کو بیان کیا اور ان کے امتیاز کو بیان کیا تو ان کے اس انفرادی اور امتیازی وصف کو ہائی لائٹ نہیں کیا. جس چیز کو مرکز اور بنیاد بنایا وہ حضور کی صحبت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی صحبت کوئی ایسا وصف آپ کو دے دیتی ہے, ان ہستیوں کی شخصیت میں کوئی ایسی خوبی پیدا کر دیتی ہے جس کا متبادل کوئی نہیں. اللہ وہ کیا ہے؟ یہ شاید مولانا روم کا شعر ہے کہ ہم بے حد مر رسول پاک را آن کے ایمان داد مشت خاک را. ساری تعریفیں اس رسول اللہ کے لیے جنہوں نے مٹی کے اس تودے کو ایمان دے کے کیا سے کیا بنا دیا. اللہ اکبر. اصل چیز ایمان. اللہ. اور ایمان کو جنید صاحب جب حقیقت کے طور پہ دیکھنا ہو تو وہ ہستیاں صحابہ کرام ہیں. اللہ اکبر. یعنی ایمان فنکشن کیسے کرتا ہے اور ایمان ایک عام انسان کو بدل کے کیا سے کیا بنا دیتا ہے, اس کا نمونہ کامل وہ ہستیاں ہیں جو حضور کی بارگاہ سے بن کے نکلی. سبحان اللہ. یہ ایمان کی تاثیر ہے کہ پھر ہر چیز سیکنڈری ہو جاتی ہے. آپ کی جان, آپ کی اولاد, آپ کا مال, آپ کی جائیدادیں, ان میں سے کسی چیز کی اہمیت باقی نہیں رہتی. اسی کا ایک اظہار ہمیں حضرت عبداللہ ابن جہش کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے. اللہ. کہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, آپ نے اپنے گھر خالی کر دیے اور گھر لاک کر دیا گھر کو, اور بعد میں کیا ہوا, ابو جہل نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا, اور یہ ساری خبریں تو پہنچ رہی تھیں مدینہ پاک, اور یہ ہسٹری یہاں تک بتاتی ہے کہ اس گھر کا یہ حشر کیا کہ اس کو جس طرح آپ کہتے ہیں نا رف استعمال کرنا, یعنی آنے جانے والے دیکھتے کہ وہاں پہ چمڑے پڑے ہوتے, خوش کرنے کے لیے بدبودار ماحول بنا ہوتا, کیا سے کیا بنا ہوتا. جب یہ ساری خبریں حضرت عبداللہ ابن جہش تک پہنچی تو ظاہر دل تو دکھتا ہے. جس جائیداد کو آپ نے بنایا ہو, جس جائیداد کو آپ نے سنوارا ہو, اور وہ غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے اور اجڑ رہی ہو, برباد ہو رہی ہو, تو انسان تکلیف میں تو ہوتا ہے. تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت آپ کو جنت میں اس سے بہتر محلات عطا کرے, اس سے بہتر رہائش گاہیں عطا کرے, اس سے بہتر مکانات عطا کرے. بس اتنا کہنا ہی کافی تھا. آپ کو جو تمام غم تھے اپنی اس پراپرٹی کے جانے کے, اس جائیداد کے جانے کے, وہ غم جاتے رہے. اللہ کو. تو یہ جو ایک خوبی ہے ایمان کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اندر جو نصب ہمیں نظر آتی ہے. اچھا, اس کی پھر آگے تاثیر آپ دیکھیں, یہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ جب ایمان آپ کے اندر آیا تو آپ کی زندگی کی مادی ترجیحات بدل گئی, نہیں, پھر ذات کی فنکشننگ بھی بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ سے وہ اعمال سرزد ہونے لگتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا. اللہ. آپ کا ارادہ مقبول بارگاہ خداوند بنتا ہے. اللہ اکبر. آپ کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سزاوار انعامات بنتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں کتنے کام ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے حضرت عبداللہ ابن جہش کے ذریعے سے ہوئے. اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کیا امتیازات عطا کیے اور آپ کے اعمال کو کس درجہ کی قبولیت کے درجے تک پہنچایا. ہجرتوں کی بات دیکھیں نا, آپ کی تین ہجرتیں کو آسان ہے. اب ہجرتیں یہ دو قربانیاں ہیں. یعنی دو چیزیں ہم نے نہیں بولنی جو ہے صاحب. ایک تو یہ ہے جب آپ ایمان کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو پھر زندگی کے فیصلوں میں اللہ کی رضا آپ کی ترجیح اول بن جاتی ہے. ایسا ہی, بالکل ایسا. پھر آپ کو سفر کی صحبتیں نظر نہیں آتی, اولاد کی تکلیفیں نظر نہیں آتی, مال کا قربان ہونا, ضائع تو اس کو کہہ نہیں سکتے, اللہ کی راہ میں چلا جانا یقیناً سعادت لگتی ہے. حتیٰ کہ اپنی جان بھی آپ اللہ کی امانت سمجھ کے بے چین رہتے ہیں کب اسے میں اللہ کی بارگاہ میں فدا کروں. بالکل. ایک تو اس کا یہ ہے, لیکن اس کا ایک کانسیکوینس, ایک نتیجہ بھی نکلتا ہے. وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی شخصیت اس تاثیر تک چلی جاتی ہے جو ایمان کے بغیر ممکن نہیں. اللہ اکبر. آپ کی شخصیت سے وہ اعمال اللہ رب العزت ادا کرنے کے اور انجام دینے کی توفیق عطا کر دیتا ہے جو اعمال ایمان کے بغیر ہو نہیں سکتے, کیونکہ آپ کی قبولیت اب شروع ہو جاتی ہے. اب آپ کا ارادہ مشیت خداوند کی اتباع میں کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کے اعمال اللہ رب العزت کی مشیت کی اور اللہ رب العزت کی رضا کی پیروی میں انجام پذیر ہو رہے ہوتے ہیں, لہذا ان کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہی تو سبب ہے, کہاں 313 کہاں 1000.
मदरसे आप देखना शुरू करें, जितने मार्के हुए उनमें अददी लिहाज से तो कुछ भी आपको मुवाफिकत नज़र नहीं आती। तो सहाबा कराम कैसे गालिब आते रहे अददी लिहाज से, अपने मुकाबल जो बड़े थे असलहे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, हर लिहाज से गालिब लोग थे, उन पर वो कैसे गालिब आते रहे अब इस कमियत के लिहाज से कम होते हुए भी? इसलिए गालिब आते रहे कि इनके पास जो ताकत थी वो कुफार के पास ताकत नहीं थी, वो ईमान की ताकत। बिल्कुल ठीक है। एक तो जब ज़ाहिर है हिजरत मदीना का वाक़ा हो जाता है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली स्ट्रेटजीज़, मतलब ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्ट्रेटजीज़ इख्तियार की, उसमें जो पहली स्ट्रेटजी थी वो थी मुआख़ात, ताकि ये कि ज़ाहिर है एक सबको मिला दिया जाए और एक दूसरे का सहारा बन जाए। आपकी जो मुआख़ात जिनसे करवाई गई, एक तो उनका जिक्र, फिर उनकी शहादत, और अगेन वही बात कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिस वक्त हम मैदान ओहद की तरफ जाते हैं तो हमें जो है ये बुनियादी तौर पर तीन हस्तियाँ जो हैं, वैसे तो सारी हस्तियाँ महक रही हैं लेकिन तीन ख़ास तौर पर प्रोमिनेंट नज़र आती हैं, तो उनके साथ जो आपकी तबलीगी सरगर्मियाँ रहीं उसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बेमिसल तारुफ़ जो कुरान ने करवाया है उसमें ये भी है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। यानी नस्से क़ती में आका करीम की इस जो मुआख़ात है इसको सनद कमाल की हासिल है कि रब करीम फरमा रहा है तुम मेरे हबीब को इस रंग में भी याद किया करो कि ये जो तुम्हारे दरमियान दुश्मनियाँ पाई जाती थी उनको मिटा भी दिया है और तुम्हें भाई भाई बना भी दिया है। सुभान अल्लाह। तो ये हर रंग में हुजूर ने ये क़ुव्वत पैदा की है, मक्का में भी पैदा की है, सफ़र में भी पैदा की है, और फिर इसका ख़ास मंजरनामा तो वो था जो मदीना मुनव्वरा में जिस तरह आप कह रहे हैं स्ट्रेटजी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया, एक महाजिर एक अंसारी को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर उसमें बड़ा ख़ास देखा कि जो जिस मजाज का है उसे उस मजाज वाले के साथ भाई बना दिया गया। और यहाँ मैं अगर ये जुमला ना कहूँ तो मुझे दुख लगेगा, शायद मैं अपने फ़र्ज़ मनसबी से ड्यूटी गफलत कर जाऊँगा कि हज़रत मौला अली उस वक्त मौजूद नहीं थे, थोड़ी देर के बाद आए तो आप रोने लगे। तो सरकार ने पूछा क्यों रोता? या रसूल आपने सब का भाई बना दिया है, मेरा कोई भाई नहीं बना। तो सरकार ने फरमाया अंत अखी फिद दुनिया वाला, मैं तेरा भाई हूँ तू मेरा भाई। तो बहरहाल ये मुआख़ात जब हुई तो उसमें आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जाहश का भाई जनाब आमिर बिन साबित बिन अफला अंसारी जो कबीला औस से हैं, और ख़ूबसूरत तारुफ उनका ये है कि ये भी अल अव्वलून में से ज़रूर है, सुभान, क्योंकि इन्होंने भी हिजरत से पहले यानी आका की हिजरत से पहले दीन इस्लाम कबूल कर लिया था। मदीना में रहते हुए हिजरत सरकार से पहले इस्लाम कबूल, बैत उला में किया या सानिया में किया है, ये मैं डिफ़ाइन नहीं शायद कर सकता अपनी कम इल्मी की वजह से, होगा तो यकीनन मौजूद, लेकिन ये इन्होंने हिजरत से पहले इस्लाम कबूल कर लिया। गोया साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वाला ताज इनके सर पर भी सज रहा है। तो ये अज़ीम मुजाहिद थे, ये साबित आमिर बिन साबित अज़ीम आशिक़ रसूल थे, अज़ीम शान के मालिक थे और अज़ीम कायद भी थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक ख़ास मिशन पर भेजा, 10-12 मुजाहिद साथ भेजे। वहाँ पे कुछ करना ऐसा हुआ कि कुफ़ार ने हमला कर दिया और इन्हें पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ गया। वो कुफ़ार कहते थे नीचे आ जाओ तुम्हें ज़मान दी जाएगी, इनका ईमान ये था कहते हैं मैं काफिर की ज़मान में नहीं आना, काफिर की ज़मानत में नहीं आना। अब फिर कुफ़ार ने इन पर हमला कर दिया तीरों से, तो ये 7 बंदे वहीं पहाड़ के ऊपर तीरंदाजी की वजह से ज़ख्मी हो गए और शहीद हो गए। अल्लाह। अब ये चूँकि बहुत बड़े मुजाहिद थे, पिछली जंगों में इन्होंने बड़े कुफ़ार के सरकर्दों को मारा हुआ था, तो अब कुफ़ार के ज़हन में था कि अब ये शहीद मार तो हमने दिया, वो तो शहीद तो हम कहते हैं, उन्होंने क्या कह दिया कि कत्ल तो हमने कर दिया है, तो अब इस तरह करते हैं इसके जिस्म के आज़ा काटते हैं और उनको जलाते हैं ताकि वो हमारी पिछला जो है रिवेंज बदला वो हम कर सकें। आपने अल्लाह से दुआ की हुई थी कि या अल्लाह मेरे जिस्म को कोई मुशरिक हाथ न लगा। अल्लाहु अकबर। अब ये बड़ा भाग के गए हैं कि अभी चूँकि वो इस दुनिया में नहीं रहे तो हम जाके काटते हैं या जलाते हैं। एक औरत के बारे में आता है कि उसका वालिद या भाई इनके हाथों कत्ल हुआ था, तो वो कहती थी कि मुझे अगर उसका सर मिल जाए तो उसके सर की खोपड़ी में मैं शराब पीऊँगी। इस तरह वो अरब जाहिलियत के एक रवाज थे। तो वो गए हैं कि इनके आज़ा का मुसला किया जाए या इनको जलाया जाए। तो अल्लाह का निज़ाम कि जब देखते हैं तो शहद की मक्खियों ने आपका पहरा शुरू कर दिया। अल्लाह, इतनी शहद की मक्खियाँ आपके वजूद अतर के आसपास आ गई हैं कि कोई
کافر قریب بھی نہیں جا سکا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ چلو دن کے وقت شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، رات کو تو شہد کی مکھی نہیں رہتی، اڑ جائے گی، تو رات کو کریں گے۔ تو اب اللہ کا نظام، چونکہ درویش کی، اللہ کے نبی کے صحابی کی دعا تھی، اللہ قادر مطلق ہے، تو رات کو جب وہ گئے تو رات کو اتنی شدید بارش ہوئی کہ پھر بھی ہاتھ نہ لگا سکے، بلکہ اس بارش کی وجہ سے ایک سیلاب کی کیفیت آ گئی اور حضرت کا جسم عطر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ کیفیت آپ کی وصال کی، آپ کی شہادت کی ہوئی، اور اتنی شان والے اور اتنی عزت والے آپ کے یہ مواخات والے بھائی تھے، جناب عامر بن ثابت بن افلا انصاری۔ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدا کی ہوئی مواخات تھی اس کو کمال انداز میں نبھایا، کمال انداز میں عبداللہ ابن جاش کے ساتھ پیار فرمایا، کمال انداز میں عبداللہ ابن جاش کے ساتھ ہر چیز میں تقسیم فرمائی۔ پھر عبداللہ ابن جاش کی بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ کی جناب مصعب بن عمیر کے ساتھ جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں اور اس قسم کی کیفیات تھیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اب لفظ چھوٹے ہو جاتے ہیں ان کو سلام پیش کرنے کے لیے، اور وقت تو اکثر ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ایک تو تینوں احباب کا، اور آئیے کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فقر و فاقہ سے نجات کا وظیفہ بتلاتے ہیں کہ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو کر کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے، یعنی اگر وہ گرفتار ہو چکا ہے تو یا وہابوں کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو کوئی سخاوت اختیار کرتا ہے وہ لوگوں میں سردار اور بزرگ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن جاش ہے محمد کے جان نثار، سرکار دو جہاں کو بھی ان سے تھا خاص پیار، سرکار دو جہاں کو بھی ان سے تھا خاص پیار، کہتے تھے مرحبا انہیں قدسی بھی جھوم کر، کہتے تھے مرحبا انہیں قدسی بھی جھوم کر، کرتے وہ کافروں کا جو تلوار سے شکار، کرتے وہ کافروں کا جو تلوار سے شکار، مقبول بارگاہ تھی ان کی ہر ایک دعا، مقبول بارگاہ تھی ان کی ہر ایک دعا، ان پر خدا کی رحمتیں ہوئی ہیں بے شمار، عبداللہ اور حمزہ پہ ساجد سلام ہو، جن کو بحکم مصطفیٰ ایک ہے ملا مزار، سرکار دو جہاں کو بھی ان سے
پیار